کرنٹ بینک اکاؤنٹ اور پروفٹ لاس اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں جی, کرنٹ اکاؤنٹ بلی روسٹ ہے اور پروفٹ لاس اکاؤنٹ کتا روسٹ ہے. تو بلی روسٹ مجبوراً کبھی کھانی پڑ جائے آپ کو تو وہ علیحدہ بات ہے. تو اب تو مسئلہ حال ہے, آپ اسلامک بینک جو ہیں, جو پیور اسلامی بینک ہیں, ان میں اکاؤنٹ کھلوا لیں. باقی ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرنٹ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہے. نان اسلامی بینک جو سیونگ اکاؤنٹ پر پیسے دیتے ہیں, سود ہے, ان کے مطابق سود کے زمرے میں نہیں آتا, ظاہر ہے انہوں نے تو یہی کہنا ہے. اسلامک بینک والے جو کر رہے ہیں وہ پروفٹ درست ہے. میں نے باقاعدہ ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں, میں نے ان کی اینول رپورٹس پڑھی ہیں, پوری تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ جو اسلامک بینک ہیں وہ منی اگینسٹ گڈس کے مطابق چل رہے ہیں. اب کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں دونوں ایک طرح ہیں, تو وہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ سود اور کاروبار دونوں ایک طرح ہیں. سورہ بقرہ میں ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو کہنے کو تو ایک بات ہی لگ رہی ہے کہ وہ بھی پروفٹ دے رہے ہیں. سر بہت فرق ہے. اسلامک بینک والے منی اگینسٹ گڈز کرتے ہیں, آپ کو وہ پرسنل لون نہیں دیں گے پیسے کے بدلے پیسہ. آپ جائیں لے کے بتائیں مجھے. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے مکان لینا ہے, زمین آپ کی ہوگی, کنسٹرکشن ہم کروائیں گے اور اسی ریشو پروپورشن سے ہم مالک ہوں گے. پھر جب تک آپ ہمارا قرضہ نہیں اتارتے اتنی دیر تک جتنے حصے کے ہم مالک ہیں ہم اس کا ہمیں کرایہ دیں گے, اور آہستہ آہستہ آپ اس کے مالک بنتے جائیں گے, اور یوں یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. میری یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز ہیں اسلامک بینکنگ کے اوپر, سود کے اوپر, قسطوں پہ کاروبار, وہ آپ دیکھیں. پچھلے دنوں نہیں, اب تو خیر کچھ سال ہی گزر چکے ہیں, کراچی ایئرپورٹ کی توسیع ہونی تھی تو عام بینکوں کے پاس تو پیسہ کوئی نہیں تھا, تو اسلامک بینک والوں سے گورنمنٹ نے ادھار مانگا 6 ارب روپیہ پاکستانی. انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نہیں دے سکتے, اس کے بدلے جو آپ دیں گے وہ تو سود ہوگا. تو انہوں نے کہا کیا حل ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ جو آپ نے خریدنی ہے نا چیز وہ ہمیں بتائیں, وہ ہم خریدیں گے, پھر آپ ہم سے قسطوں میں لے لیں. مثلا 6 ارب روپے کی مشینری تھی یا انفراسٹرکچر تھی, وہ انہوں نے خریدی تو 6.25 یا 6.5 ارب روپے میں حکومت نے قسطیں دے کے ان سے وہ خرید لی. پیسہ نہیں دیا انہوں نے. لیکن یہی عام بینک کے پاس جاتے ہیں, ان کہتے ہیں لو جی لو 14% دے ہوتے ہیں, لو 20% دے ہوتے ہیں. تو سر خدا کے لیے آپ اس طرح ان کو برابر نہ کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب یا باقی علماء بڑی خوف خدا رکھنے والے ہیں, انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کیے ہیں, اور میں صرف ان کے کرنے کے اوپر نہیں اعتماد کر رہا, پوری تحقیق کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. ابھی بھی کچھ باتیں ہیں, آپ 90% کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایڈریس کر لی ہیں, لیکن کچھ باتیں وہ ایڈریس کر نہیں سکتے نا, کیا کریں. مثلا جس طرح کائبر ریٹ ہے, کراچی انٹر شاہ جی کیا ہے کائبر, کراچی انٹر بینک پروفٹ آفر ریٹ. اب یہ ریٹ تو نکالنا ہے اسٹیٹ بینک نے, تو اسلامک بینک کو اپنے سروائیول کے لیے آلموسٹ اس کے قریب تو ویلیو رکھنی پڑے گی. اچھا, دوسرا, جب آپ بینک کا ادھار واپس کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں تو وہ آپ کو پینلٹی خود چارج نہیں کرتا, بلکہ وہ چیریٹی فنڈ میں چارج ہوتی ہے. عام بینک تو آپ کو چارج کرتے ہیں, اور اس میں بھی ریلیکسیشن بھی وہ دے دیتے ہیں تھوڑی بہت. تو یہ کچھ باتیں وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. بہرحال یہ کوشش ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اب تو اس ٹائم پاکستان کا تقریباً 21% پیسہ اسلامک بینک میں شفٹ ہو چکا ہے. فیصل بینک تو پورا اسلامک ہو رہا ہے, انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے, کیونکہ لوگوں میں اب شعور آ رہا ہے. ابھی بھی پاکستان میں 70% سے زیادہ لوگ ہیں جو بینک یوز ہی نہیں کرتے, انہوں نے اپنے گھروں میں پیسہ رکھا ہوا ہے. باقاعدہ سروے ہوئے ہیں سود کی وجہ سے, حالانکہ ہے بے نمازی ہیں, لیکن سود کو بڑا انہوں نے ایک بڑا گناہ سمجھا ہے. جس طرح آپ شرابیوں سے بھی پوچھیں نا خنزیر, وہ کہیں گے نہیں ہوتے رام ہے, اور ان کو جنہیں خنزیر نو رام کیتا ہے انہیں شراب نو بھی رام کیتا ہے.